ان کو اسلام پہ رکھا، انہیں امت مسلمہ رکھا، پھر ان کے اسلام کی حفاظت کی 3000 سال تک، جب کہ کوئی نبی ان کو تبلیغ کرنے کے لیے موجود نہ تھا اس علاقے میں، کوئی رسول تبلیغ کے لیے اس علاقے میں موجود نہ تھا، ہر طرف کفر و شرک پھیلتا چلا گیا، مگر ایک اللہ نے 3000 سال تک ایک لڑی کو ایمان اور اسلام پہ رکھا، اور اس لڑی کے سب مردوں کی پشتوں کو بھی پاک رکھا، اس لڑی کی سب عورتوں کے رحموں کو بھی پاک رکھا، صرف اس لیے کہ اس میں سے ایک محبوب محمد مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے، اور یہ امت مسلمہ تا ولادت محمدی قائم رہی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی حفاظت کے ساتھ یہ قائم رہی۔ تو حضور کے سارے آباء اور امہات، ان کا نام در والدین ماجدین سمیت اس قرآن میں من ذریتنا امتا مسلمتا لک ہے، اس سے مراد یہ وہ حضور کے آباء و اجداد اور والدین سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک حضور کی جو پورا نسب پاک ہے وہ امت مسلمہ ہے، جتنے افراد اس میں آتے ہیں، اور باپ بھی اور مائیں بھی، آباء بھی امہات بھی، چونکہ نسب دونوں سے بنتا ہے، اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کے پیدا ہونے کے لیے باپ کی طرف سے بھی آتے ہیں کروموسومز، اس کا سیٹ آتا ہے، اور ماں کی طرف سے بھی کروموسومز کا سیٹ آتا ہے، تو جب وہ وجود میں آتا ہے، رحم مادر میں جب پلانٹیشن ہوتی ہے، رحم مادر میں جب سیل رکھا جاتا ہے زائگوٹ، تو وہ دراصل باپ اور ماں دونوں کا حصہ شامل ہو چکا ہوتا ہے، پھر اس کے آگے تقسیم، اور پھر اس سے آگے اس سے علقہ بنتا ہے، پھر مدغہ بنتا ہے، پھر عظام ہے، پھر لحم ہے، پھر خلقاً آخر، پھر مراحل ہیں جو قرآن نے بیان کیے، اور آج کی ایمبریالوجی نے بھی اسی طرح اس کی تصدیق کر دی، پھر اس کے بعد کے مراحل ہیں۔ تو چونکہ دونوں طرف سے حصہ شامل ہوتا ہے، اس لیے آقا علیہ السلام کے نسب کے سارے آباء کو بھی اسلام پر رکھا اور ان کو پاک رکھا، اور نسب محمدی کے ساری امہات ماؤں کو بھی اسلام پہ رکھا اور پاک رکھا، اور اس دونوں طرح کی مردوں اور عورتوں کے پورے مجموعے کو، جو حضرت عبداللہ سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک اور حضرت آمنہ سے لے کے اسماعیل علیہ السلام تک جو پورا مجموعہ بنتا ہے سینکڑوں ہزاروں افراد کا، دراصل اس نسل کے ان تمام افراد کو امتا مسلمتا لک کا نام دیا گیا، اور یہ اس وقت تک رکھنا ضروری تھا جب تک وابعث فیہم رسولا، جب تک ان میں رسول کی ولادت نہ ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام کی ولادت پھر اسی امر میں ہوئی۔ اب اسی امر کے تحت ابراہیم علیہ حکم دیا اللہ رب العزت قرآن مجید نے، ادعونی استجب لکم، یہ آیت سورہ غافر میں ہے، آیت نمبر 60 ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم مجھ سے دعا مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ اب جب اللہ تعالیٰ عام مومنوں اور مسلمانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا، اب اس کی قبولیت کی شانیں الگ الگ ہیں، کوئی فوری قبول کرتا ہے، کوئی آخرت کے دن کرے گا، کوئی مؤخر کرتا ہے، اجر اس کے طریقے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا مانگیں، اور دعا بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت مانگیں اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے دوران مانگیں؟ ساری دعائیں قبول ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام نسل اسماعیل میں سے آئے یا نہیں آئے؟ ربنا تقبل منا، یہ دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ پہلی دعا قبول ہوئی۔ اس کے بعد دوسری دعا تھی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنی اطاعت گزاری پہ قائم رکھا ہے، یہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یقیناً ہوئی۔ پھر ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے اپنا آخری رسول نبی آخر الزمان مبعوث فرمانا، قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ چوتھی دعا تھی، پہلی بھی قبول ہو گئی، دوسری بھی قبول ہوئی، چوتھی بھی قبول ہوئی۔ اور اس سے قبل تیسری دعا تھی کہ جس رسول کو بھیجنا تو وہ اس طرح بھیجنا کہ میرے اس بیٹے اسماعیل کی، ہماری اس کی نسل سے جو ذریت ہے اس میں سے ایک گروہ کو ہمیشہ امت مسلمہ بنائے رکھنا۔ تو یہ کیوں نہ قبول ہوئی ہوگی؟ 4 دعائیں کی تو 4 میں سے 3 قبول ہوئیں اور معاذ اللہ تیسری ایک قبول نہیں کی۔ کوئی دلیل، کوئی جواز، کوئی ثبوت اور ایویڈنس اس بات پہ ہو سکتا ہے؟ وجعلنا ربنا تقبل منا بھی قبول ہو گئی، ہماری مزدوری قبول فرما، یہ دعا بھی قبول ہو گئی۔ وجعلنا مسلمین لک، ہماری اطاعت گزاری میں دوام اور استمرار اور استقامت رکھنا، یہ بھی قبول ہو گئی۔ اور نسل اسماعیل میں سے اپنے رسول آخر الزمان کو مبعوث فرمانا، یہ بھی قبول ہو گئی۔ تو 4 دعاؤں میں سے 3 قبول ہو گئی، 2 پہلی بھی اور آخری بھی۔ اب ایک تیسری دعا بچی، اور وہ یہ کہ اس کی نسل میں سے ایک گروہ ہمیشہ امت مسلمہ کے طور پہ برقرار رکھنا، امت مسلمہ بنانا۔
کوئی دلیل دنیا کا کوئی شخص دے سکتا ہے کہ یہ دعا قبول نہیں ہوئی؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ. اس لیے کہ یہ ساری دعائیں تو ہو اس لیے رہی ہیں اس ولادت محمدی کی خاطر، اس عظیم اینڈ کی خاطر، اس عظیم پھل کے لینے کی خاطر. تو یہ کوئی کہے کہ پھل تو شاندار آ گیا مگر درخت اچھا نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی ولادت اس دعا کا پھل تھی. اور یہ جو امتم مسلمتن لک، نسل اسماعیل میں سے ایک گروہ، ہر زمانے کی ایک نسل، ایک لڑی جو امت مسلمہ کے طور پہ آپ نے مانگی تھی، یہ نسل ابراہیم کا ایک درخت مانگا تھا، نسب محمدی کا، نسب محمدی کا. اور اس نسب محمدی کا نام امتم مسلمتن لک، وہ جو شجر نسب محمدی ہے اس کا امتم مسلمتن نام رکھا تھا تاکہ اس پر ولادت محمدی کا پھل لگے اور محمد مصطفیٰ کی بعثت ہو. پھل تو وہی آ گیا مگر کوئی کہے معاذاللہ جو درخت جس درخت پہ لگا، نسب کے جس درخت پہ لگا، مثلا کوئی کہے اس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، جاہل بھی تھے، استغفر اللہ العظیم. ارے اگر درخت اچھا نہیں تو اس پر پھل اچھا کیسے لگ گیا؟ جڑ تھی ابراہیم علیہ السلام، اذ یرفع ابراہیم القواعد. بیج اچھا ہو تو درخت اچھا ہوتا ہے، درخت اچھا ہو تو پھل اچھا ہوتا ہے. وہ جڑ اور بیج ابراہیم علیہ السلام تھے. دعا کے وقت سے بات کر رہا ہوں، دعا کے وقت سے. اور اس بیج سے جو درخت اگا وہ نسل اسماعیل کی اس ذریت کا اگا جس کا نام امتم مسلمتن ہے. اس پر جو پھل لگا وہ ولادت محمدی کا لگا. تو آپ حضور فرماتے ہیں انا خیرہم نفسم و خیرہم بیتن، میں ذات میں بھی میرا پھل سب سے اعلیٰ ہے اور پورا درخت میرے نسب کا، شجر میں بیت، خاندان، قبیلہ، نسب، وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے. تو اگر آقا علیہ السلام کی ولادت اتنی اعلیٰ ہے اور حضور کی ذات اتنی اعلیٰ ہے تو جس درخت پر ولادت محمدی کا پھل لگا ہے اس نسب کے درخت پر وہ بھی اسی طرح پاک اور صاف اور مومن و مسلم ہونا چاہیے. یہ قرآن کی نص نے واضح کیا. اور سورہ غافر کی آیت نے اس کی تصدیق کر دی کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا. سورہ غافر آیت نمبر 60. تو جب عام مسلمان کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، خواہ جلد قبول کرے یا بدیر قبول کرے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تو چاروں دعائیں تھیں جو اس پتھر پہ کھڑے ہو کے کی تھیں، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کریں گے. چاروں دعائیں کی تھی، ساری اللہ نے قبول کر لی. تو اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام کے آباء و امہات پر مشتمل جو پورا نسب ہے وہ سارا کا سارا مومن و مسلم ہے، اور اس میں شک نہیں کیا جا سکتا. یہ قرآن کی نص سے دعا ابراہیمی کے ذریعے ثابت ہے، اللہ نے قبول کر لی. اور اللہ کی اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں. تو جب دعا ہے تو دعا ابراہیم علیہ السلام سے چھلانگ لگا کر حضور علیہ السلام کی ولادت تک تو نہیں پہنچ گئی کہ 3000 سال کا پورا ایک چھلانگ لگا دی، نہیں. اس کا ایک فطری طریقہ ہے، ایک قدرتی طریقہ ہے. جب حضور نے فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، تو وہی دعا نور محمدی کے انتقال کی صورت میں صلبوں اور پشتوں اور رحموں میں منتقل ہوتی آئی. وہ 3000 سال تک جس نسل کے مردوں اور عورتوں سے وہ دعا کا اثر، دعا کا ثمر نور محمدی کی شکل میں گزرا، وہ سارے اسی طرح پاک ہوتے چلے گئے، قبولیت دعا کے اثر سے مالا مال ہوتے چلے گئے. تو گویا اس دعا نے اثر کیا 3000 سال تک، ہر پشت پہ اور ہر رحم پر، ہر مرد پر اور ہر عورت پر، اس مرد اور عورت پر جسے اللہ نے حضور کے نسب کے لیے چن لیا تھا، جو گزرگاہ بن گئی تھی نور مصطفیٰ کی، جس کے ذریعے حضور کے نور کی ولادت ہونی تھی. تو آقا علیہ السلام کی آمد کی خاطر، ولادت کی خاطر اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور اسی لیے حضور نے اپنی ولادت کا عنوان انا دعوت ابی ابراہیم رکھا. آج کی گفتگو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اس کے بعد آگے پھر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں تائیداً میں نے عرض کیا تھا 8-10 آیات اور ہیں قرآن مجید کی، جس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کریں گے. اور ہر ایک آیت اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ ایویڈنس بھی ہے، ایک انڈیپینڈنٹ شہادت اور دلیل بھی ہے، اور دوسری کے ساتھ مربوط بھی ہے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیک یا